الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کے دیوانے شفیع مختار پہ جان دینے والے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ باولند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ اسے بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں۔ مچل کر بولیے، ایسا لگے کہ کسی عام محفل میں نہیں بلکہ رسول آمد کی محفل میں بیٹھے، اور ہر عاشق کو یہی خبر ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر یہی طرف ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم بیٹھے میلاد میں تو گویا یہ سوچ لے، دل میں ارادہ مکمل کر لے، محبت ڈال دے کہ رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رسول کو دیکھ رہا ہوں۔ ہر عاشق کا محبت یہی گواہ دے کہ میرے آقا مجھ پر کرم فرما رہے ہیں، میں آقا کا کرم کا لطف اٹھا رہا ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں اسے بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، ارے پڑھ لو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں۔ اسے بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں، اور اللہ نے جلائی ہے دوزخ کی آگ لیکن رو رو کر اسے میرے آقا بجھا رہے ہیں، رو کر اسے میرے آقا بجھا رہے ہیں۔ اور اے کاش اتنا آ کر کہتے حسین اعظم، اے کاش اتنا آ کر کہتے حسین اعظم، ارے جنت میں آؤ لوگو نعرہ بلا رہے ہیں، جنت میں آؤ لوگو نعرہ بلا رہے ہیں۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے۔ ہر عاشق بولے گا، صرف اور صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے چاہنے والے کتنے بیٹھے ہیں، نبی کے دیوانے کتنے بیٹھے ہیں، نبی کی سنتوں پر جان دینے والے کتنے بیٹھے ہیں۔ صرف میں ان کی منہ سے آواز سنوں گا، ان کی زبان سے آواز سنوں گا جو سچا عاشق مصطفیٰ ہے، جو دین نبی پر، دین اسلام پر، مذہب اسلام پر اپنی جسم اور جان کو قربان کرنے والا ہے۔ ہر وہ شے بولے گا کہ شاعر کہتے ہیں کہ اسے بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں۔ اللہ نے جلائی دوزخ کی آگ لیکن رو رو کر میرے مصطفیٰ بجھا رہے ہیں۔ اور میں نے آگے یوں کہا تھا کہ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے۔ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے۔ اور آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں
تشریف لائیے اے میرے ملت کے نوجوانوں، جس محفل میں آج بیٹھے ہیں وہ رسول کی آمد کی محفل ہے، اور اس محفل کا نام ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے گویا منظر الہی بدلی ہوئی تھی، گویا منظر الہی کا نقشہ ضرور تھا لیکن منظر الہی پر، شریعت اسلام پر کوئی زندگی صحیح سے بسر کرنے والا نہیں تھا، یعنی کہ کوئی سچا مومن نہیں پایا جا رہا تھا، کس کو سچا مانا جائے کوئی نہیں جان پا رہا تھا، لیکن نبی آئے، دین بڑھتی گئی، ایمان بڑھتا گیا، بولا مچھل کر سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی نے کہا اے لوگوں دیکھو دیکھو، میں باغوں میں گیا تھا، جو باغ برسوں سے پھگے نظر آ رہے تھے، اے لوگوں سنو سنو، جو باغ برسوں سے سوکھے نظر آ رہے تھے، آج میں دیکھتا کیا ہوں، دیکھ کیا رہا ہوں، نظر سے معائنہ کیا کر رہا ہوں کہ جو باغ، جو پیڑ کے پتے سوکھے پڑے تھے، جو پیڑ کی ڈالیاں سوکھی نظر آ رہی تھی، قسم خدا کی منظر عجیب آ رہی ہے، نظر انگیز نظر آ رہی ہے، آج اس منظر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پیڑ سوکھ گئے تھے آج وہ ہرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ معجزہ کیا ہے؟ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ اے لوگوں سنو سنو، اس سے حیرت انگیز بات یہ ہے، اس سے اور حیرت ہونے والی بات یہ ہے کہ جو میرے جانور تھے، جو میرے اونٹ تھے، جو میرے بکریاں تھی، جن کے تھنوں سے دودھ سوکھ گئے تھے، اللہ اللہ معجزہ کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صادق کا وقت ہے، فجر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اللہ، جب میں صبح سے بستر سے اٹھا اور جب اپنی جانوروں کی اور اپنی نظر کو بڑھایا تو میں دیکھ کیا رہا ہوں کہ میرے جانور جن کے تھن کے دودھ سوکھ گئے تھے، قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوگا۔ اللہ اللہ، جنہوں نے یہ قریب یہ واقعہ دیکھا ہوگا، یہ منظر کو آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اب وہ شخص کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہ معجزہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ جن جانوروں کے تھن کے دودھ سوکھ گئے تھے آج ان جانوروں کے تھن کے دودھ نظر آ رہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، تو کسی نے کسی اور تباہ دی، اللہ اللہ، کسی نے کچھ اور دست دی، ایک شخص آخر کار میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے دوستو سنو، اے مکے والوں سنو، میں سب سے حیرت انگیز بات بتانے جا رہا ہوں، سب سے معتبر بات بتانے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں، یہ میرے ابا حضور جو برسوں سے بیمار نظر آ رہے تھے، جنہیں میں طبیبوں کا علاج کروا رہا تھا، حکیموں کا علاج کروا رہا تھا، دوائیں کھلا کھلا کر پریشان تھا، لیکن قسم خدا کی منظر عجیب ہو گیا ہے، جو میرے ابا چل نہیں پا رہے تھے، جو میرے ابا صحیح سے بول نہیں پا رہے تھے، جو میرے ابا صحیح سے کروٹ نہیں لے پا رہے تھے، آج حیرت انگیز میں دیکھتا کیا ہوں کہ جب میں بستر سے اٹھا اور اپنے باپ کو بستر پر نہ پایا، قسم خدا کی میں تڑپ کر رہ گیا کہ میرا باپ کہاں چلا گیا ہے، لیکن جب میں گھر سے نکلا اور اپنے دروازے کی اور دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جو میرا باپ برسوں سے بیمار نظر آ رہا تھا آج وہ اچھا نظر آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، معجزہ کیا ہے، کرم کیا ہے، رسول کی عنایت ہے، اللہ اللہ۔ تو کسی نے صدا دی اے لوگوں حیرت انگیز مت ہو، گھبراؤ مت، یہ کسی اور نبی کی آمد کی برکت نہیں ہے، رسول ہاشمی شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ اللہ، معجزہ تو دیکھو، کرم تو دیکھو، عنایت تو دیکھو، نبی صبح صادق کے وقت تشریف لا رہے، جو پیڑ سوکھے تھے وہ ہرے نظر آ رہے، بولو دیوانے مصطفیٰ، بولو مچل کر بولو، جو پیڑ سوکھے نظر آ رہے وہ ہرے نظر آ رہے ہیں، جو بیمار تھے وہ اچھے نظر آ رہے ہیں، جو طبیبوں کا دوا کھا رہے تھے وہ اچھے نظر آ رہے ہیں، جو حکیموں کا دوا کھا کھا کر پریشان تھے وہ اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ تو کسی نے صدا دی اے لوگوں گھبراتے کیوں ہو، آمنہ کے گود میں عبداللہ کے پیارے عبد المطلب کے دورارے اور دائی حلیمہ کے لختے زیگر تشریف لا چکے ہیں، اور اس کی ان کی آمد کی برکت کا فیصلہ یہ تو دیکھو کہ جو بیمار ہے وہ اچھے نظر آ رہے ہیں، جن جانوروں کے دودھ سوکھ چکے ہیں وہ ان کے جانوروں کے ان
جانوروں کے تھن میں دودھ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ معجزہ دیکھو، تو یہ رسول کی علامت ہے، رسول کی عنایت ہے۔ اللہ اللہ رب نے میرے محبوب کو بھیجا، شفیع المذنبین کے بھیجا۔ اور لیکن میرے پیارے اسلام بھائیوں، آج بدعقیدہ لوگ، غور سے سننا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مل کر مٹی میں خاک ہو گئے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کل بھی ہمارے نبی زندہ تھے اور آج بھی ہمارے نبی، بولیے بولیے، آج بھی ہمارے نبی زندہ ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کل بھی ہمارے نبی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ لیکن بدعقیدہ کہتا ہے معاذ اللہ میرے نبی، معاذ اللہ بولیے، جب میں بولوں بدعقیدہ کہتا ہے کہ میرے نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے میں کہہ دوں؟ یہ میرا دل گوارا کیسے کر لے کہ میرے نبی مٹی میں مل کر ختم ہو گئے، راکھ ہو گئے؟ معاذ اللہ، توبہ معاذ اللہ۔ اللہ اللہ جسے قرآن اعلان کر رہا ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب ارشاد فرماتا ہے جو میری راہ میں قربان ہو جائے، جو میری راہ میں شہید ہو جائے، جو میری ذکر کے ساتھ ان کے جسم سے روح نکال دی جائے، انہیں مردہ مت کہو اے لوگو، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب مجھے کہنے کا اجازت دیا جائے، سنانے کا اجازت دیا جائے، بتانے کا اجازت دیا جائے کہ جب نبی کے غلام زندہ ہے تو رحمت للعالمین کیوں نہیں زندہ ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ جب قرآن دس دے رہا ہے، فیض دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، جو رب کائنات کی بارگاہ میں مر گئے، جو رب کائنات کی بارگاہ میں شہید ہو گئے، جن کے جسم سے جان نکالی گئی، جن کے جسم سے روح نکل گئی، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ جب غلام زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان بد عقیدوں کو چھوڑو، آؤ اچھے رضا کے قلم کو پڑھتے ہیں، سخن رضا کے علم کو پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب غلام زندہ ہے تو رحمت للعالمین بھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگوں اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے قلم اٹھایا اور لکھ پڑے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ نبی کو مردہ کہتے ہو؟ تمہاری اوقات ہماری اوقات کیا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کو مردہ کہنے والے کل بھی مردہ تھے اور آج بھی مردہ ہے، لیکن جنہوں نے نبی کو زندہ سمجھا وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے۔ بولے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم سنیوں کا جانثار یہ ہے کہ میرے آقا ایسے شفیع المذنبین ہے، میرے آقا ایسے رحمت للعالمین ہے جو مدینے میں ہے لیکن نظر عنایت ساری اور ہے، کرم عنایت ساری اور ہے۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے لوگوں کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے؟ ارے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں۔ اور جانتے ہو رسول کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، رسول کی آمد کی برکت کیا ہے؟ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، اب غور سے سنیے، ادھر توجہ دیجئے، کدھر بھی مت تاکیے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے گھروں میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے نا؟ اگر وہ نہ روئے، وہ چپ رہے تو گھر والے گھبرا جاتے ہیں، ڈاکٹر گھبرا جاتے ہیں کہ بچہ اب تک کیوں نہیں رویا، اس کے جسم کے اندر کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر اپنی علاج کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور بعض بچے جو نہیں روتے ڈاکٹر انہیں مار کر رلاتے ہیں۔ وہ دیکھتے کیا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے یا نہیں، اس کے اندر روح ہے یا نہیں، اس کے اندر وہ جسمانی طاقت ہے یا نہیں۔ جب بچہ رو دیتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے کی منہ سے میں نے آواز سن لی۔ بولو سبحان اللہ، یہ ایک برکت ہے۔ لیکن
آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، ان کے رونے کا رنگ الگ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا بھی روئے تھے۔ اللہ اللہ، آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، لیکن جب میرے آقا آمنہ کی گود میں تشریف لائے تھے اور روئے تھے تو زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ امتی بچانے کے لیے۔ اے لوگوں سنو، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور روئے ہیں تو زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ امتی بچانے کے لیے روئے۔ تو ان کا رونا بھی الگ، ان کا سونا بھی الگ، ان کا بیٹھنا بھی الگ۔ تو اے بدعقیدہ، تم کب نبی کی طرح ہو گئے؟ بولو سبحان اللہ۔ جب میرے آقا تھوک دے لعاب مبارک سے ان کی پریشانی ٹھیک ہو جائے۔ کسی کے جسم میں کوئی بیماری ہو، میرے آقا پھونک دے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اپنے لعاب اس کے جسم پہ ڈال دے، اس پانی میں تھوک دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے۔ تو جب نبی تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے تو ذرا سوچو، جس نبی کی امت ہے آج ہم، اللہ اللہ، نبی پھونک دے، تھوک دے پانی میں تو کھاری پانی میٹھی ہو جائے، تو ذرا سوچو نبی کے تھوکنے کا عالم یہ ہے، تو جو ان کے قریب رہتا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ جو ان کے قریب رہتا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ نبی تھوک دیتے ہیں تو کھاری پانی میٹھی ہو جاتی ہے، تو جن سے سینہ ملایا ہوگا اس کا سینہ بھی تو میٹھا۔ اے دیوانے مصطفیٰ تڑپ جاتے ہیں اسی بات کو سن کر، نبی بے مثال ہے، امتی لاجواب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور رب نے کہا، اے میرے محبوب، آپ وہ نبی ہیں، آپ وہ نبی ہیں، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، نور الہدی، بدر الدجا، شمس الضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آپ کی زلفوں کا کیا کہنا، آپ کی رب رخسار کا کیا کہنا، آپ کی چہرہ کا کیا عالم کیا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، آپ لاجواب ہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ لیکن بدعقیدوں کو کون سمجھائے؟ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ منظر سہانا تھا، وہ منظر عجیب تھا۔ کسی نے کہا کہ اے لوگوں سنو، آمنہ کے گھر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے اپنی زندگانی میں کبھی نہیں سونگھی تھی، میں نے اپنی زندگانی میں کبھی ایسی خوشبو کا مزہ نہیں لیا تھا۔ تو اس شخص سے کسی نے کہا کہ اے لوگوں، یہ کسی اور نبی کی آمد کی برکت نہیں ہے بلکہ اس نبی کے جسم عطر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جس نبی کے کلمہ پڑھ کر آدم بھی آئے تو کلمہ پڑھے، نوح بھی آئے تو کلمہ پڑھے، اور عیسیٰ بھی آئے تو ان کا کلمہ پڑھے۔ اور ذرا سوچو، جس نبی کی امتی بننے کے لیے صحابہ روتے رہے، انبیاء روتے رہے، پیغمبر روتے رہے کہ اے میرے مالک کائنات، اے خالق کائنات، مجھے اس نبی کی امت میں، مجھے اس نبی کی امت میں اس زمانہ میں کیوں پیدا کیا؟ بلکہ پیدا کیا ہوتا تو اپنے آقا دو جہاں کی امت میں پیدا کیا ہوتا۔ اس زمانے کے صحابہ، اس زمانے کی امتی، اس زمانے کے نبی اس امتی میں پیدا ہونے کے لیے روتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبیوں کا امام ہے، ہمارے آقا اماموں کے امام ہے، رسولوں کے رسول ہے۔ ہمارے آقا نور الہدی، بدر الدجا، شمس الضحیٰ ہے۔ اللہ اللہ، اور سارے نبیوں نے کم و بیش 1,24,000 اور بعض روایتوں میں آیا 2,24,000 سارے انبیاءوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور سنیے، جب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے قلم لکھ لا الہ الا اللہ، غور سے سننا دیوانے مصطفیٰ، بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے قلم لکھ لا الہ الا اللہ، قلم نے 400 کچھ دن میں لا الہ الا اللہ لکھا، اور
لکھنے کے بعد قلم عرش الہی میں بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں لکھ دیا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو آواز آئی اے قلم اب لکھ محمد رسول اللہ۔ بولے بولے مسل کر، اے قلم اب لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم گھبرا گئی، بارگاہ الہی میں عرض لگائی اے پاک پروردگارہ، اے مالک کائنات، اے تمام جہاں کے خالق کائنات، میں تو یہ جانتی ہوں کہ تو رب ہے، تو سب کا مالک ہے، تو سب کو نوازتا ہے، تو سب کو عطا کرتا ہے، تو ہی سب کو عزت دیتا ہے، تو ہی سب کو ذلت دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن تیرے پاک نام کے ساتھ یہ پاک نام کس کا ملا ہے؟ تو عرش الہی سے آواز آئی قلم سوال مت کر، پہلے لکھ ڈال۔ بولو سبحان اللہ۔ آواز آئی عرش الہی سے اے قلم تو سوال مت کر بلکہ لکھ ڈال۔ کیا لکھ ڈال؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جو جب تک لا الہ الا اللہ لکھا، قلم نے کہا کہ میں لکھ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ، یہ پاک نام کس کا؟ تیرے پاک نام کے ساتھ یہ پاک نام کس کا ہے؟ تو عرش الہی سے آواز آئی اے قلم یہ پاک نام میرے رحمت للعالمین کا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میرے محبوب کا ہے۔ قلم آواز لگائی، لکھنے لگی محمد الرسول اللہ۔ جب پوری لکھاوٹ پوری ہو گئی، عرش الہی میں آواز دی گئی، بارگاہ الہی میں عرض لگائی گئی کہ اے میرے رب، اے مالک کائنات، اے فخر موجودات، میں نے لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب تک میں نے سنا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رب ہے جو ایک ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے۔ لیکن اے پاک نام، اے پاک خدا، تیرے پاک نام کے ساتھ یہ پاک نام کس کا ملا ہے؟ تو محبوب آواز آئی عرش الہی سے اے قلم یہ میرے محبوب رحمت للعالمین کا نام ہے، اور وہ شفیع المذنبین کا نام ہے، جس کے نام کی برکت سے اگر گنہگار شفا مانگیں گے تو میں اس کی شفا قبول کروں گا۔ اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی واسطہ لگا کر اگر گنہگار مجھ سے دعائیں مانگیں گے، دعائیں طلب کریں گے تو میں اسی کو شفا بخشوں گا، اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا۔ اللہ اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا جب آدم کو جنت میں ڈالا گیا، آدم علیہ السلام کو کہا گیا اے آدم اسی وقت آپ جنت میں جا سکتے ہیں جب نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے آدم نبی کا کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو ہمارے باپ دادا، ہمارے دادا، ہمارے ابا حضور آدم علیہ السلام بھی نبی کا کلمہ پڑھ کر، آدم علیہ السلام بھی نبی کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا آدم کو بھی بنایا گیا تو اس سے پہلے بھی میرے آقا موجود تھے۔ اور والخلق کلہم من نور اللہ، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی، نہ آگ تھی، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا، کوئی ذرہ نہیں تھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اپنی نور سے پیدا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آج سائنسداں کہتے ہیں، غور سے سننا، آج سائنسداں کہتے ہیں کہ دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے، ایک بندو سے بنی ہے۔ سائنسدانوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں چھاپی، اور دنیا والوں کو شمار کر دیا، جانتے ہو اے دنیا والوں، دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے، ایک بندو سے بنی ہے، جو ہم کسی ٹائپ کرتے ہیں، اگر گوگل پہ لکھے تو www ڈاٹ لکھتا ہے، ایک چھوٹا سی بندو آتی ہے، اس ڈاٹ سے دنیا پھیلی ہے۔ جب مسلک اعلیٰ حضرت دیوان رجا اچھے رضا کو یہ بات معلوم ہوئی تو سائنسداں سے سوال کر بیٹھے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور سنی صحیح العقیدہ کا ایمان تو دیکھو، سائنسداں سے سوال کر بیٹھے اے سائنسداں تم کہتے ہو کہ دنیا ایک ڈاٹ سے بنی، میں تمہاری باتوں کو مان لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میرے سوال کا جواب دے دو۔ میں تمہارا کہنا مانوں گا اسی شرط پر جب تم ظاہر کر دو کہ دنیا ڈاٹ سے بنی ہے۔ تو بتاؤ ڈاٹ رہتی کہاں تھی؟ اللہ اللہ۔
جب دنیا ڈاٹ سے بنی ہے تو وہ ڈاٹ رہتی کہاں تھی؟ کس جگہ تھی؟ کس جگہ موجود تھی؟ سائنسداں سے مسلک اعلیٰ حضرت کے نوجوانوں نے، مفقہین نے، مفتیان نے سوال کیا کہ اے سائنسداں تو کہتا ہے کہ دنیا ایک ڈاٹ سے بنی ہے، غور کی بات ہے، بہت سارے لوگ دماغ کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، بدعقیدہ بھی اور غیر قوم والے بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کو ظاہری طور پر گھماتے رہے، پھراتے رہے، ان کے دل کو جو ہے مطمئن نہ ہونے دے، ایک جگہ نہ ہونے دے، یعنی سلسلہ با سلسلہ بدلواتے رہے، اللہ اللہ۔ لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ ڈاٹ سے بنی۔ دیوانے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے سائنسداں سے سوال کر بیٹھے، اے سائنسداں تو کہتا ہے کہ دنیا ڈاٹ سے بنی، تو بتا وہ ڈاٹ کہاں رہتی ہے، کس جگہ موجود تھی، وہ تھی تو کہاں تھی، اور اس دنیا سے کیسے بنی دنیا؟ انگلینڈ کیسے بن گیا، امریکہ کیسے بن گیا، اسرائیل کیسے بن گیا، انڈیا کیسے بن گیا، پاکستان کیسے بن گیا، بنگلہ دیش کیسے بن گیا؟ تیرے کہنے کے مطابق ہے کہ وہ ڈاٹ پھٹی اور دنیا بن گیا، لیکن میں ان باتوں کو انکار کرتا ہوں، جبکہ میں اس لیے انکار کرتا ہوں کہ تو مکمل جواب دے دے، میں تیرے جواب کو مکمل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سائنسدانوں سے سوال کیا گیا، وہ سوال نہیں دے پائے، دلیل دیے لیکن ان کی دلیل پھیکی پڑ گئی، گھٹ گئی، کمی ہو گئی۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں نے کہا کہ اب تو اپنی زبان بند رکھ، اب کلمہ رضا کو سن، بولو سبحان اللہ۔ اب اپنی زبان کو بند رکھ، اپنی ذہن کو ایک جگہ کر، اب سن، اب سن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، آپ کے امام صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبریل بتا تیری عمر کیا ہے؟ جبریل نے کہا ہے میرے آقا میں اپنی عمر کی تاریخی نہیں گنوا سکتا، لیکن اتنا بتا تو ضرور سکتا ہوں کہ ایک تارہ چوتھے آسمان میں جو 70,000 برس کے بعد نکلا کرتی تھی، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اے میرے آقا میں اپنی عمر کی تاریخی نہیں گنوا سکتا کہ میری جنم تیتھی کیا ہے، میری عمر کیا ہے، لیکن اے میرے آقا، اے دو جہاں، اے سروروں کے امام، اے شفیع المذنبین، اے رحمت للعالمین، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آسمان کے چوتھے پلرے میں ایک تارہ جو 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ میں دیکھا کرتا تھا، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اللہ، میرے آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہے اے جبریل ابھی سن، جس تارے کو تو نے 72,000 مرتبہ اور 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کرتا تھا، وہ کوئی اور تارہ نہیں، آمنہ کے لال رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ ہے۔ سائنسدانوں سے دیوانے رضا، اچھے رضا، مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں نے کہا کہ اے سائنسداں، میرا شریعت، میرا قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا، تو جسے ڈاٹ بتا رہا ہے وہ میرے نبی کا نور تھا، بولو سبحان اللہ۔ اور رب نے اپنے محبوب کے اپنے نور سے، محبوب کے نور سے کائنات کی وجود کی ہے۔ رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو تیار کیا، اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور محبوب کے نور سے ساری کائنات کے ذرے کو پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میرے آقا، یہ آمد رسول کی تذکرہ ہے اور مجھے بولنے کی اجازت ہے کہ آپ آمد رسول پر ہی بولے، اللہ اللہ۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے روتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور نبی روئے امتی بچانے کے لیے، بولے سبحان اللہ۔ اور آمنہ بھی عرض کرتی ہے کہ میں دیکھتی کیا ہوں کہ ایک روشنائی سی پھیل گئی، روشنی سی پھیل گئی، اور میرے گھر کے آنگن میں اتنی روشنی آ گئی، اور عرش سے آواز آنے لگی، عرش الہی سے، اے آمنہ خوف مت کھاؤ، اے آمنہ خوف مت ہو، اے آمنہ رنج مت ہو، یہ اس نبی کی آمد کی برکت ہے
یہ اس نبی کی آمد کا تذکرہ ہے جس نبی کی آمد کے صدقے میں میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو حالات بخشی، زندگانی بخشی ہے۔ اور اے آمنہ تیری گود میں جو بچہ ہے وہ بڑی بابرکت والا بچہ ہے۔ جانتی ہے اے آمنہ تیرے گود میں جو بچہ ہے وہ ایک دن نبیوں کا امام بنے گا۔ اے آمنہ تیرے گود میں جو بچہ ہے وہ نبیوں کا امام ہے، بنے گا نہیں، امام ہے اور امام ہی رہے گا۔ کائنات کا کوئی ذرہ وجود نہیں تھا، کائنات کی کوئی وجودگی نہیں تھی، تبھی میں نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے۔ سنیو دھیان دو، اے میرے آقا کے چہتوں دھیان دو، شاعر کیا کہتے ہیں کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں کے ہاتھوں میں نام پر ہاتھوں کو اٹھائے کہے لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھائے کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اپنے اپنے ماں کے نام پر ہاتھوں کو اٹھائے کہے لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ، اے مالک کائنات، اے فخر موجودات، جنہوں نے اپنے دست کو اٹھایا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، کل قیامت کے دن اسی طرح جب روز محشر کا دن ہو، پل صراط کا دن ہو اور یہ اپنی ہاتھوں کو اٹھائے، نبی شفیع المذنبین انہیں پہچان لے اور پہچاننے کے بعد کہے کہ اے مالک کائنات، اے فخر موجودات، اے خالق کائنات، یہ وہی میری امت کا احمد نگر کی امت ہے جو سرور انبیاء میں، تذکرہ انبیاء میں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر تیرا ذکر اور میری سنتوں پر عمل کر کر سبحان اللہ الحمدللہ کا تذکرہ پیش کر رہا تھا۔ اور میں گواہ دیتا ہوں کہ آج اس کے پاس کوئی شفا نہیں، آج اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اس گھڑی، اس منٹ کا وقت مجھے یاد ہے کہ جس وقت اس کے زبان سے سبحان اللہ نکلی تھی، جس وقت اس کے زبان سے الحمدللہ کا تذکرہ نکلا تھا، اللہ اللہ، اس تذکرے کے صدقے میں آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے رحمت للعالمین شفیع المذنبین وہ نبی ہے جو مدینے میں ہے لیکن عاشقوں کے سینے میں ہے، مدینے میں ہے لیکن عاشقوں کے سینے میں ہے۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بولو یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں کہ جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اور میں نے ایک شعر پہلے ہی کہا تھا کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ارے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں۔ تو جب مدینے والے ہمارے احمد مختار ہیں، رحمت للعالمین ہے، اماموں کے امام ہے، رسول ہاشمی ہے، جب اماموں کے امام کی امتی ہم ہیں تو ہمیں کس بات کی غم کھانی چاہیے؟ بلکہ غم ہونی چاہیے تو یہی کہ بدعقیدہ کہتے ہیں ہمارے نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اے بدعقیدو، اللہ اللہ، تمہارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہوں گے لیکن کل بھی میرے نبی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ اور تبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر نام نبی کا احمد ہے، دنیا میں نام محمد ہے، اور پل صراط کے دن نبی کا نام محمود ہے، بولو سبحان اللہ۔ عسیٰ ربک مقاما محمودا، میرے نبی کا نام محبوب ہے، پل صراط کے دن میرے نبی کا نام محمود ہوگا۔ لوگ پکاریں گے میرے محمود آ جائیے، میری شفا کروا دیجئے، اے محمود میری کوئی شفا بخشوانے والا نہیں، میری خطاؤں کو کوئی بخشوانے والا نہیں، اے محمود آئیے تشریف لائیے، آپ کی دامن مبارک کا سایہ اگر پڑ جائے گا تو اس امتی کی نقشیں بدل جائے گی، وہ جو گناہوں میں تبدیل ہوں گے وہ پاک ہو جائیں گے۔ جب نبی کا سایہ پڑ جائے تو کیا وہ گناہ سے پاک نہیں؟ تو اے مسلمانوں، ہمیں غم یہ نہیں کھانی چاہیے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں انہیں کہہ دو وہ ذلیل ہے، بدخمار ہے، ان کے باپ دادا مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے،
ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، لیکن غور فکر کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی ایسے ایسے ہمارے بھائی پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی علم لے رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو رکھتا چلوں، جو کہتے ہیں اللہ اللہ آج ہمارے اچھے دن آئے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ اچھے دن آج ہمارے آئے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھے موبائل استعمال کر رہا ہوں، اچھی زندگانی گزار رہا ہوں، جگہ جگہ ٹورسٹ کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، اور اچھے اچھے لباس پہن رہا ہوں۔ لیکن وہ لباس اچھے لباس کہاں؟ جس لباس کو بارگاہ الہی میں، جس اصل لباس کو بارگاہ الہی میں استعمال ہم نہ کریں وہ اچھا لباس نہیں ہو سکتا۔ جسے بارگاہ الہی میں پہن کر ہم استعمال کریں گے وہی تو اچھا لباس ہے۔ ارے جسے اپنے دوستوں کے یہاں دعوت میں پہن کر جائے وہ کیسا لباس؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امتی اے امتی اے امتی سنو کہ جب تم رب کی عبادت کے لیے جاؤ تو عمدے کپڑے پہن کر جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمدہ اچھا لباس پہن کر جاؤ، تاکہ دنیا والوں کو یہ محسوس ہو کہ دنیا کی ساری محفل ایک طرف ہے، اس کے لیے رنگ ایک ہے، اس کے لیے رنگ اور بھی ہے، لیکن رب کی عبادت کے لیے جو اچھے لباس پہنے جائیں گے، استعمال کیے جائیں گے، دنیا والوں کو پتہ یہ چلے گا دنیا کی ساری محفل ایک طرف اور رب کائنات کی محفل ایک طرف۔ اے لوگوں، میرے رب کی محفل وہ محفل ہے جو ساری دنیا کی محفل پھیکی پڑ سکتی ہے، لیکن ایک وقت کا محفل ساری دنیا کی محفل سے بڑھ کر محفل۔ اور بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے دن اب آئے ہیں، ہمارے اچھے دن اب آئے ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے ملت کے نوجوانوں، ہمارے اچھے دن تو اسی دن آ گئے جس دن شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکہ کی سرزمین پر دنیا میں تشریف لائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اے دنیا میں، اے ملت کے نوجوانوں، اے سنت رسول پر عمل کرنے والوں، ہمارے اچھے دن اب نہیں، بلکہ میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا اسی دن اعلان کر دیے تھے کہ جس وقت مکہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں عبداللہ کے پیارے دائی حلیمہ کے دلارے لخت جگر دنیا میں تشریف لائے تھے، لوگوں نے اعلان کر دیا تھا، صحابہ نے اعلان کر دیا تھا، اے لوگوں سنو سنو، اب جاہلیت پن کا دور ختم ہونے والا ہے، اب بیواؤں کے سر پر آنچل ہونے والا ہے، اب بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں بلکہ انہیں سمان دیا جائے گا، انہیں مانا جائے گا اور ان کی عزت کی جائے گی۔ تو ہمارے دن اچھا بتاؤ، ہمارے دن اسی دن اچھے ہو گئے تھے یا اب اچھے ہوئے ہیں؟ اسی دن اچھے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اچھے ہو گئے ہیں کہ اس دور کا عالم یہ تھا کہ لوگوں سے مزدوری کروائی جاتی تھی، مزدوری نہیں دیا جاتا، لوگوں سے محنت کروائی جاتی تھی، اس محنت کا پیسہ نہیں دیا جاتا، لونڈیوں کو اپنے قبضے میں کیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، بیواؤں کا تو یہ حال تھا کہ جس عورت کے شکم حیا سے بچی پیدا ہوتی تھی اس بچی کو چھین کر لوگ زندے دفن، قبر کھود کر زندے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، آج تو اپنوں کو جب قبر میں ڈالتے ہیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کہ میرے باپ کو قبر میں کیوں ڈالے ہو، لیکن موت سب کو آنی ہے، ہر آن کو موت آنی ہے، ہر شے کو موت آنی ہے، موت کسی کا پیچھا نہ چھوڑا ہے نہ کل قیامت تک چھوڑے گا، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ذرا سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب ایک ماں کے سامنے ایک بیٹی کو دفن کر دیا جا رہا ہوگا، ایک بیواؤں کو گدھے پر بیٹھا کر گھمایا جا رہا ہوگا، بس ذلیل کیا جا رہا ہوگا، لیکن کسی نے صدا دی کہ اے ظلم و ستم ڈھانے والوں، اے مکہ کی سرزمین پر بیواؤں کو ستانے والوں، اے زندہ بچیوں کو دبانے والوں، سنو، اب بچی دفن نہ ہوں گی، اب بیواؤں کو ستایا رہا جائے گا، اب مزدوروں کی مزدوری دی جائے گی، اس لیے دی جائے گی کہ کل تک کوئی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے نہیں تھا، آج رہنمائی کرنے کے لیے رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور کسی کی بخشش، کسی کی نجات اور کسی کی نجات کے لیے اب کسی کی ضرورت نہیں بلکہ سب کی ضرورت احمد مجتبیٰ ہے۔ اللہ اللہ،
اب کسی کو ضرورت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، چوکھٹ مصطفیٰ پکڑ لو، بارگاہ الہی سے سب چیز مصطفیٰ کے ذریعے مل جائے گی۔ اللہ اللہ، بیواؤں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن نبی کی آمد ہوئی، بیواؤں کو عزت ملی نا۔ آج عورتوں کو، آج آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو تو اچھے گھر میں ہو، ہماری بیٹی کی نکاح ہو تو ایک اچھے لڑکے سے ہو، لیکن اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن بیٹیوں کو عزت ملی تو میرے نبی کے صدقے میں ملی۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر غلاموں کو اس کی مزدوری ملی تو میرے نبی کے صدقے میں ملی، بیواؤں کو اچھی زندگی ملی تو نبی کے صدقے میں ملی۔ تو اے نادانو، تم آج کہتے ہو کہ آج ہمارے اچھے دن آئے ہیں، یہ کیسے کہتے ہو؟ تمہارا ذہن کیسا، تمہارا دماغ کیسا، تم گندے، تمہارے ایمان گندے۔ اللہ اللہ، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اچھے دن اسی دن ہو گئے تھے جب دنیا میں میرے آقا تشریف لائے تھے، اور کل قیامت تک ہمارے اچھے دن رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے آقا کے شہدائیوں، یہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک عاشق مصطفیٰ کہیں ایک جگہ بیٹھ کر یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر نبی پر درود و سلام پڑھے، رب کائنات کا ذکر کروائے، اپنے دوستوں کو بلائے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور اس سے بڑھ کر کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی تو ہماری محبت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو بس یہ آخری حدیث 2 منٹ کی سنا دوں۔ اللہ اللہ، ایک حدیث سنا دوں گا، اس کے بعد میں 2-3 شعر کا ایک نعت پڑھوں گا، اور آپ کا دل دیکھوں گا کہ کس طرح ہے، یاد مصطفیٰ میں ابھی تک مچلا یا نہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو کہ ہماری عمر میں، ہماری زندگانی میں بڑھوتی ہو جائے تو 3 کام کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلا کام کیا؟ ایک حدیث، اور اس پر جو عمل کرے گا قسم خدا کی قیامت تک کامیاب رہے گا۔ پہلی ترکیب کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ مال میں برکت ہو جائے، دولت میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، زندگی بڑھ جائے، تو پہلے کیا کرو؟ وضو کیا کرو۔ وضو با وضو رہا کرو۔ با وضو رہنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ عمر میں اور وضو میں رہتا ہے انسان، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت میں رہتا ہے، شیطانوں کی شیطانی سے حفاظت میں رہتا ہے، خبیث کی خبیثانی سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے کہا، ہاتھ اٹھائیے، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، کہ اے اللہ ہم سب کی ماں باپ کی خطاؤں کو بخش دے۔ اب ہاتھوں کو نیچے کیجیے۔ دعا کس کے لیے کیا؟ ماں باپ کے لیے، لیکن فائدہ کس کو ملے گا؟ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ جب کوئی میری امت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی مال کو بڑھا دی جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کی دولت کو بڑھا دی جاتی ہے، اس کی عمر میں برکتیں نازل کر دی جاتی ہے، اس کی عمر کو بڑھا دی جاتی ہے۔ اب مجھے کہنے کا اجازت دیا جائے کہ دعا کیا ماں باپ کے لیے، دعا کیا ماں باپ کے لیے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی خطاؤں کو بخش دے، اسے جنت دے دے۔ دعا کیا ماں باپ کے لیے، اور برکت کس کی ہو رہی ہے؟ اس شخص کی ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہی ہے، عمر بھی بڑھ رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اچھا یہ بتائیے، مال بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گا، تو اچھا کام کیجیے گا یا برا؟ اچھا کام کرے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے اللہ اللہ۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے اگر یہاں ملک الموت آ جائے، میرے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت آیا کرتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ آج فلاں ابن فلاں امتی کی جان کو، جسم سے جان نکال دی جائے گی۔ یعنی داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے داؤد علیہ السلام آپ کی امت فلاں ابن فلاں امت کو فلاں دن روح قبض کر لی جائے گی۔ اگر ملک الموت آ جائے خدا نہ خواستہ اور آپ سے اکیلے میں مل جائے، کہے کہ اے انسان اب تیاری کر لے 10 دن کے بعد تیری موت ہے، تو آپ کیا کیجیے گا؟ اور اسی وقت کہہ دے ملک الموت اب تیری عمر کی موت کو روک دی گئی ہے، تیری زندگانی اور بڑھا دی گئی ہے، تو آپ کیا کیجیے گا؟
کہ ہماری زندگی کو جب بخشی گئی ہے تو کچھ اچھے کام کر لے، بولو سبحان اللہ، اور کچھ اچھے کام کر لے، رب کی عبادت کر لے، تاکہ قیامت کے دن یہ عمل ہمارے ساتھ جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو دعا کیا ماں باپ کے لیے، برکت ہو گئی کس کی؟ مال میں اور عمر میں ہماری۔ پہلی چیز وضو، اور دوسری چیز جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرے۔ ماں باپ کی حق میں دعا کرنے سے عمر میں بھی برکت اور مال میں بھی برکت ہوتی ہے، بولی سبحان اللہ۔ اب دوسری چیز یہ، اور تیسری چیز صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اور صدقہ کا کوئی رقم فکس نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ کا تو رقم فکس ہوتا ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے۔ 100 روپیہ میں ابھی کے دور میں 2.5 روپیہ، اس زمانے میں جو حساب تھے وہ لوگ دے رہے تھے، لیکن صدقہ کا کوئی رقم نہیں۔ اگر کسی نے 50 روپیہ بھر دن میں کمایا اور رب کا شکر ادا کیا، اے مالک تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے 50 روپیہ دی ہے، اے مالک کائنات میں جسم سے، میں دل سے ارادہ کرتا ہوں، دل میں بیٹھاتا ہوں، اپنے دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس پیسے میں سے 2 روپیہ تیری راہ میں نکال دیتا ہوں، اے مالک میری جسم کی حفاظت میں رکھنا، بولو سبحان اللہ، میرے روح کو سلامت رکھنا۔ تو رب صدقہ جاریہ کے صدقے میں انسان کی روحوں کو بھی روک دیتا ہے، اس کی زندگانی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ملک الموت آئے، داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص شادی شدہ جو نئی نئی شادی ہوئی تھی، ملک الموت آئے اور داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے، اے داؤد علیہ السلام یہ جو خوبصورت انسان آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، اس کی روح 6 دن کے بعد قبض کر لی جائے گی۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ انسان بے چین ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا، راستے میں نکلا تو ایک فقیر آ رہا تھا اور رب کائنات کے نام پر مانگ رہا تھا کہ ہے کوئی جو رب کے نام پر دے دے، مجھے کچھ عطا کر دے، مجھے دے دے تاکہ میں کھا کر اپنی زندگی بشر کر لوں، اپنی زندگی کو گزار لوں۔ اس شخص نے سوچا کہ اب تو میری زندگی 6 دن کی ہی ہے، اب میں کیا کروں گا پیسوں کا۔ جیب میں جتنے پیسے تھے سب پیسے نکال کر اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے اس کے حق میں دعا کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ فقیر نے دعا کیا کیا، اے مالک جس نے مجھے پیسہ دیا ہے اور اس پیسے سے جو میں کھانے خریدوں گا یا جو کھانے مانگ کر لایا ہو، اس کھانے کو جو میں کھانا کھاؤں گا، اے مالک تیرا شکر ہے، جنہوں نے پیسہ دیا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اس کی مال میں اضافہ کر دے، اس کی جسمانی روحانی طاقتیں بڑھا دے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ دعا کر دیا، اور داؤد علیہ السلام سے وہ شخص 6 مہینے تک نہیں ملا۔ کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک نہیں ملا۔ بہت ساری روایتوں میں بہت سارے دن آئے ہیں، میں نے جو سنا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 6 مہینے تک نہیں ملا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے ملا۔ داؤد علیہ السلام سے ملنے کے بعد سلام کیا۔ داؤد علیہ السلام دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے کہ جس شخص کی روح 6 دن کے بعد قبض ہونے والی تھی اب تک وہ زندہ ہے۔ اللہ اللہ، ملک الموت کو فوراً آواز دی، اے ملک الموت تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی روح کو 6 دن کے بعد قبض کر لی جائے گی، لیکن معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اب تک یہ زندہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، تم کیا غلط ہمیں بتا رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، اے داؤد علیہ السلام یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ اس کی روح 6 دن کے بعد قبض کرنے والا تھا میں، لیکن اے داؤد علیہ السلام، اے رب کے پیارے نبی، اللہ اللہ، اس کا شرف یہ ہوا کہ اس نے راہ خدا میں صدقہ جاریہ کر دیا، اور جس فقیر کو دیا اللہ اللہ اس فقیر نے اس کے حق میں دعا کر دیا، اس کی مال میں بھی برکت ہو گئی، اس کی زندگی میں بھی برکت ہو گئی۔ اے داؤد علیہ السلام، اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ رب نے کہا کہ اے ملک الموت اب رک جاؤ، جس کی روح 6 دن میں قبض ہونے والی تھی اب اس کی زندگانی 60 برسوں تک بڑھا دی۔ ذرا سوچو، صدقہ جاریہ میں فائدہ یہ ہے۔ تو 3 چیز یاد رکھنا، صدقہ کا کوئی پیسہ نہیں۔ اگر آپ نے 100 روپیہ کمایا ہے، 500 روپیہ کمایا، کوئی آ گیا فقیر، یا مدرسے کے بچے کو دے دیے، اس سے وہ تیل صابن استعمال کرے گا، یا مدرسے کے بچے کو دے دیے وہ کھانے میں استعمال کرے گا۔ اللہ اللہ، جب تک اس کے جسم میں وہ خون دوڑتا رہے گا، وہ علم دوڑتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک وقت کا آپ کا کھانا اس کے جسم میں جب لگ جائے گا اور آپ نے محبت سے اسے کھلایا ہوگا،
جب تک اس کا علم کامیاب، جب تک اس کی ایمان کامیاب اور اس کا عمل کامیاب رہے گا، کل قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ پہلے نمبر چیز وضو، اور دوسری چیز جب بھی آپ دعائیں کریں تو دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بن کے خاموش میں جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بن کے خاموش میں جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اے ملت کے نوجوانوں، تین چیز، پہلا باوضو ہردم رہو، جتنی چاہو، بے مثال عمر میں برکت رہے گی، مال میں برکت رہے گی۔ دوسری چیز، کبھی نماز پڑھو، دعا مانگو تو اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا مانگو، اپنے بھائیوں کے لیے ضرور دعا مانگو، اس سے کیا ہوگی کہ عمر میں بھی برکت اور مال میں بھی برکت رہے گی۔ اور تیسری چیز، رب کا شکر ہردم ادا کرتے رہو، صدقہ جاریہ کرتی رہو۔ اللہ صدقہ جاریہ کا اثر یہ ہوگا کہ بیماریوں سے، بلاؤں سے بچتے رہو گے۔ آؤ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناز شریف کے